آپ کو جادو کی 3 بڑی نشانیاں بتا رہا ہوں. اگر یہ 3 نشانیاں کسی میں ہیں تو یہ کنفرم ہے، یہ کلیئر ہے کہ یہ جادو کا مریض ہے. اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی نشانی آپ میں نہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ جادو کے مریض نہیں، آپ میڈیکلی کوئی مسئلہ ہے، آپ کو جادو کی وجہ سے آپ کو یہ پریشانی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. تو میرے بھائی اور میری بہنوں، کبھی کبھار انسان کے بال بے تحاشا جھڑنے لگ پڑتے ہیں. اب یہ مسئلہ جادو جنات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ میڈیکلی بھی ہو سکتا ہے. نمبر 2، آپ کے بدن میں شدید درد اور تکلیف ہو، یہ میڈیکلی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جادو جنات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کا بدن میں کوئی ایک پارٹ اس میں اتنی شدید تکلیف ہو تو یہ میڈیکلی بھی ہو سکتا ہے، جادو جنات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن 3 نشانیاں ایسی ہیں کہ اگر وہ آپ میں ہیں تو وہ پھر میڈیکلی مسئلہ نہیں، پھر آپ کو مسئلہ کلیئر ہے کہ آپ جادو کے مریض ہیں. یہ 3 باتیں میں بتا چکا ہوں، یہ میڈیکلی بھی ہو سکتی ہیں، جنات کی جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں. وہ 3 نشانیاں ہیں. پہلی کہ آپ اذان کی آواز سنیں تو آپ کے بدن میں تکلیف شروع ہو، آپ کو غصہ آنا شروع ہو، آپ پر جو ہے وہ چڑچڑاپن کا اثر شدید طور پہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے. اگر یہ 3 علامتوں کے ساتھ ایک یہ علامت ظاہر ہو تو بھائی مسئلہ خطرناک ہے. اور پھر اذان کے بعد اگر آپ کو کوئی مسجد کی طرف لے کر جائے، نمبر 2 نماز کی طرف لے کر جائے تو نماز پڑھنے سے آپ گھبرائیں، مسجد میں جانے سے آپ گھبرائیں. اگر کوئی لے بھی جائے کہ کسی مہمان کے ساتھ آپ مسجد میں چلے بھی جائیں تو دل ایسے کرتا ہے کہ بھاگ آؤ وہاں سے. تو دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ نماز کی طرف آپ نہیں جا سکتے. یاد رکھے جب تک آپ نماز کی کوشش کریں گے، نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا. جب آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں یا آخری وقت میں اسے پڑھیں آہستہ آہستہ، پھر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو یہ جادو کی دوسری بڑی نشانی ہے. تیسری بڑی نشانی جادو کی یہ ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت آپ کے سامنے کی جائے یا ریکارڈنگ آن کی جائے تو آپ کے بدن پہ اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائے، خاص کر کے آپ کے دل و دماغ پہ. آپ کو غصہ آنا شروع ہو جائے، آپ بے چینی، جیسے کسی پنجرے میں بندہ بند کرے اور وہ ادھر ادھر دوڑتا ہے کوئی جانور کہ یہاں سے میں نکل جاؤں. قرآن کی تلاوت کے وقت آپ کی یہ پوزیشن ہو تو یہ جادو کے شدید ترین اثرات ہیں. تو اب اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے. سورہ بقرہ میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے. انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا علاج کس سے کرنا ہوگا؟ بھائی قرآن سے کرنا ہوگا. آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے ہر 8 گھنٹے میں، کتنے 8 گھنٹے، 8 2 16 8 یا 24، 3 مرتبہ دن میں یہ عمل کرنا ہے. ہر 8 گھنٹے بعد اول آخر درود شریف پڑھ لیا، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور پھر آخری 4 کل 7 مرتبہ پڑھ لیا. پھر خود کو دم کریں. اگر آپ خود مریض ہیں، اگر کوئی اور مریض ہے اس پہ دم کریں. پھر یہی عمل اس وقت کرے، ایک پانی کی بوتل رکھے اور اس پانی کی بوتل پہ دم کر کے اس کو 8 گھنٹے میں پیتے رہے، ختم کریں. گھڑی کے حساب سے آپ نے 8 گھنٹے بعد دوبارہ یہ عمل 2 مرتبہ کرنا ہے. 5 یا 8 منٹ اس پر آپ کے لگتے ہیں. پھر یہ کریں، پھر تیسری مرتبہ 8 گھنٹے بعد کریں، اور یہ عمل صرف 7 دن کریں.
انشاءاللہ العزیز آپ کے جادو کا مسئلہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ کے خون میں شامل ہو چکا ہے تو اللہ رب العزت اسے ختم فرما دیں گے۔ اس عمل کی آپ کو اجازت ہے، ایک مرتبہ کمنٹس باکس میں درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ بھی لیں اور پڑھ بھی لیں، اس ویڈیو کو دوسرے مسلمانوں تک شیئر کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔